میرے پیر سرکار تاج الشریعہ نے فرمایا مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے۔ میں بہت دیر سے دیکھ رہا ہوں حضرت مولانا عمار صاحب اور ان سے پیشتر جناب نعیم تحصیلی صاحب مسلک کی بات کر رہے تھے، تو میں نے سوچ کر کچھ اور آیا تھا، مگر حالات کو دیکھ کر میں نے سوچا کہ دور حاضر میں مسلک اعلیٰ حضرت کی ضرورت ہے، اس پر کچھ گفتگو کر دیں۔ کیا خیال ہے آپ؟ اگر اجازت دے تو آگے بڑھا جائے۔ مسلک اعلیٰ حضرت کی ضرورت کیوں؟ حالانکہ اللہ نے ہمارے مذہب کا نام اسلام رکھا، ان الدین عند اللہ الاسلام، قرآن کہتا ہے، اور ہمارا نام مسلمان رکھا۔ قرآن نے کہا ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اور تمہارے مذہب کا نام کیا ہے؟ اسلام ہے۔ تو پھر یہ آخر مذہب اہل سنت کہاں سے آ گیا؟ اس کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ اگر آپ اس اصطلاح کو سمجھ جائیں گے تو مسلک اعلیٰ حضرت پر اعتراض کرنے والوں کا منہ بند کر دیں گے، کیونکہ آج کے دور میں یہ بات چل رہی ہے ہمیں مسلک کی کیا ضرورت ہے۔ کوئی کہتا ہے یہ پانچواں مسلک کہاں سے آ گیا؟ ہم نے کہا آج تک ان کو پتا ہی نہیں چلا، اور کوئی کسی طرح کی تحریریں پیش کر رہا ہے، کوئی کچھ بول رہا ہے۔ یاد رکھیے گا مسلک اعلیٰ حضرت حقیقت میں مذہب اسلام۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام مسلمان رکھا اور ہمارے اسلام کا نام، ہمارے مذہب کا نام اسلام ہے۔ آخر یہ اصطلاح بدلی کیسے؟ آپ ذرا تاریخ کو تھوڑا اٹھائیں اور موبائل کو تھوڑی دیر جیب میں رکھیں، انشاءاللہ پھر آپ کا ذہن و دماغ حاضر ہوگا تو بات کو سنیں گے۔ سرور کائنات کے دور میں دو جماعتیں پائی جاتی تھی، جو کلمہ پڑھا کرتے تھے ان کلمہ پڑھنے والوں میں دو جماعتیں تھیں۔ ایک وہ تھے جنہوں نے دل سے کلمہ پڑھا تھا، جن کا ظاہر اور باطن ایک تھا، ان کو مسلمان کہا جاتا تھا، سچا مومن کہا جاتا تھا۔ اور ایک وہ تھے جن کو صحابی کی اصطلاح بھی عطا کی گئی، اور ایک وہ تھے جنہوں نے کلمہ تو پڑھ لیا اور ان کی ترجمانی قرآن نے کی، یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، یہ اپنی زبانوں سے وہ بات بولتے ہیں جو ان کے دلوں میں موجود نہیں تھی۔ آج ان دونوں جماعتوں کو سمجھیے گا، پھر آپ کو مسلک اعلیٰ حضرت سمجھ میں آ جائے گا۔ ایک جماعت کہہ رہی ہے ہم نے کلمہ پڑھا، لیکن قرآن نے کہا اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون۔ سورہ منافقون کا نزول ہو گیا۔ اللہ فرما رہا ہے یہ منافقین آئیں گے اور کہیں گے ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن زبان سے گواہی دے رہے تھے، چونکہ سورہ فتح نے بتا دیا یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، یہ زبانوں سے کہہ رہے ہیں مگر ان کے دل میں ایسی بات نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، یہ منافقین، یہ اللہ گواہی دیتا ہے یہ منافقین جھوٹے ہیں، جبکہ وہ کہہ رہے ہیں ہم تو اللہ کا رسول مانتے ہیں، مگر قرآن کہہ رہا ہے، قرآن بھیجنے والا رب قدیر فرما رہا ہے یہ جھوٹے ہیں، یہ جھوٹے ہیں۔ پتہ چلا مصطفیٰ کریم کے دور میں دو جماعتیں پائی جاتی تھی، جو سرکار سے سچے دل سے محبت کرتے تھے، ان کو اہل ایمان کہا گیا، ان کو اہل اسلام کہا گیا۔ لیکن ایک وہ جماعت تھی جس نے بظاہر کلمہ پڑھا تھا، اس کے بعد دل میں اس کے کچھ نہیں تھا، ایمان کا ذرہ برابر بھی حصہ نہیں پایا جاتا تھا، ان کو منافقین کہا گیا۔ صرف دو ہی جماعتیں وہاں پائی گئی، اہل نفاق اہل اسلام۔ ضرورت وہاں اس کے علاوہ تھی نہیں، لیکن اس کے علاوہ جیسے ہی آپ آگے بڑھیں گے، میں مذہب اسلام کی بات کر رہا ہوں، کافر مجاہد کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ وہ تو سب جانتے تھے کہ کافر کون ہے اور وہ کس طریقے کا کام کرتا ہے، لیکن کلمہ پڑھ کر جنہوں نے عقیدوں کو برباد کیا تھا، میاں جب آئے ہو تو ذرا دھیان سے سن لو، بات بعد میں کریے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اسلام کا معاملہ درست رہا، مسلمانوں کا معاملہ درست ہوا، لیکن آگے چل کر ایک جماعت پیدا ہوتی ہے۔ کس کے دور میں جماعت پیدا ہوئی؟ حضرت ابو بکر صدیق اکبر کے دور میں، جس نے زکات کا انکار کیا اس کو مانع زکات کہا گیا۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت کے وقت میں ایک
जमात पैदा हुई जिसको बलवाई कहा गया। हजरत मौला कायनात के दौर में एक जमात पैदा हुई जिसको खारजी कहा गया। यही सिलसिला जब आगे बढ़ता है तो अभी तक इस्लाम और मुसलमान यही नाम चल रहे थे, बस फिरकों के ज़ैली नाम दे दिए गए। लेकिन एक वक्त वो आता है कि एक मुस्तकिल फिरका पैदा हुआ जिसने किताबें लिखी, अपने उलमा बनाए, अपने मौलवी बनाए, अपने उसूल व सवाबित बनाए। उसी जमात को जमात मुतज़िला कहा गया। अब एक जमात मुतज़िला है वो खुद को मुसलमान कह रही है, दूसरी जमात मुसलमान कह रही है। अब आम आदमी ये समझ नहीं पा रहा है, इधर जाए कि उधर जाए, ये भी मुसलमान कहते हैं, वो भी मुसलमान कहते हैं, हम किस तरीके से फर्क करें। उस वक्त हजरत अबुल हसन अशअरी ने एक नाम दिया था, हमारा नाम आज से अहले सुन्नत वल जमात होगा और हमारे मजहब को मजहब अहले सुन्नत कहा जाएगा। इसलिए आज के दौर में मसलक आला हज़रत की इस्तिलाह से और इस तर्क से चलने वालों को मैं एक बात कहूंगा, अगर तुम्हें मसलक की इस्लाह पसंद नहीं है तो कुरान में तो तुम्हारा नाम मुसलमान रखा था, तुम्हारे मजहब का नाम तो इस्लाम था, तो ये मजहब अहले सुन्नत क्यों लगाते हो? खुद को सुन्नी क्यों कहते हो? मजहब अहले सुन्नत का मानने वाला क्यों कहते हो? अहले सुन्नत की इस्तिलाह क्यों लगाते हो? हमने कहा आपको कहना पड़ेगा, जब जरूरत पड़ती है कलमा पढ़ने वाले अपनी टोपियां तालियां दिखाकर अकीदों को बर्बाद करते हैं, तो जरूरत के लिए मजहब अहले सुन्नत की इस्तिलाह कायम की जाती है। और आज के दौर में जब गैर मुकल्लिद वहाबी गया बना, हर एक अपने आप को अहले सुन्नत कह रहा था, तो हमारे बुजुर्गों ने कहा तफरीक के लिए अब मजहब अहले सुन्नत काफी नहीं होगा, मसलक आला हज़रत का नारा लगाओ। और उसके बाद ऐसा नारा लगाओ, अभी गाड़ी आउटर पर है, अभी आपके स्टेशन तक नहीं आई है, उसके बाद आपका जोश देखता हो, मेरे इमाम का नारा लगाया गया, ऐसा नारा लगाया गया कि जिसके चेहरे को हमने मुस्कुराते हुए देख लिया, समझ लिया मुस्तफा का आशिक है। इसलिए कि आशिकों से मोहब्बत आशिक ही किया करते हैं और आशिकों से चलने वाले गद्दार हुआ करते हैं। इसलिए कहना पड़ा मसलक आला हज़रत सलामत रहे, एक पहचान थी में नबी के लिए। अच्छा, एक सवाल ये उठता है कि मसलक की निस्बत आला हज़रत ही की तरफ होती है। बड़े बड़े बुजुर्ग हैं, मगर याद रखिएगा खिदमत सबकी अलग, हमें किसी की अजमत से इनकार नहीं, हमें सबकी अजमत सवाब होता। इसलिए कि हम तो यही कहते हैं तेरे गुलामों का नक्श कदम है रहा है, मगर वजह यह है कि जब आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत का दौर था, हज़रात औलिया की जमात उस वक्त भी मौजूद थी। और ऐसा नहीं है कि उस दौर में और उलमा ने काम नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाह उस जमाने के उलमा ने अपनी किसान पर काम किया, जो उनकी अपनी अपनी हैसियत थी, इल्मी मकाम था, इल्मी शान थी, उसके एतबार से दीप का काम किया। लेकिन ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि यूतीहि मन यशा, ये अल्लाह का फजल है, अल्लाह किससे कौन सा काम लेना जाए। हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर समदानी की बारगाह में जाओ, आप देखिए वहाँ कितने मरीज ठीक होते हैं, उनके यहाँ पर आसेब वालों को ठीक किया जाता है। साबिर पाक की बारगाह में जाओ, यही फैज मिल जाता है। अब्दुल कादिर जीलानी की बारगाह में जाओ, अलग अलग अल्लाह ने फजीलतें दी है, मरातिब अलग अलग दिए हैं, मनासिब अलग अलग दिए हैं। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने हमें इन बुजुर्गों से अलग नहीं किया, बल्कि सबकी शान में कुछ न कुछ लिखा, जो भी आपकी जिंदगी में मुयस्सर हुआ, अल्लाह ने जो चाहा आप लिखते चले गए। सैयदी गौसे पाक की बारगाह है, बारगाह गौसियत पर लिख दिया, तुझसे दर से सक से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। ये तो बहुत बड़ी सरकार है। बात आला हज़रत के दौर की चल रही है। मेरे इमाम के दौर में जैसे जैसे फिक्रे उठते गए, आला हज़रत हर महाज पर हमारी रहनुमाई करते गए। आप बिल्कुल आगाज कीजिए, इब्तिदा कीजिए,
کہاں سے؟ سب سے پہلا عقیدہ کلمے کی بنیاد لا الہ الا اللہ، دوسرا ہے محمد الرسول اللہ۔ جب کلمے کے پہلے جس پر اعتراض ہوا، اللہ کی وحدانیت پر اعتراض ہوا، اللہ رب العزت کی توحید پر اعتراض ہوا، اللہ کو معاذ اللہ جھوٹا کہا گیا، کسی نے امکان کذب کا قول کیا، کسی نے وقوع کذب کا قول کیا، اور سنتیوں یاد رکھو الحمدللہ رب العالمین، میرے امام نے رشید احمد گنگوہی کے خلاف وقوع کذب کا جو فتویٰ دیا ہے وہ جھوٹا نہیں ہے، سچا فتویٰ دیا ہے، اور ہم کہتے ہیں وہ بدعقیدہ مر جائے گا، کبھی سامنے بیٹھنے کی ہمت نہیں رکھ پائے گا، اس لیے کہ اگر تو وقوع کذب کی بات کرتا ہے تو کیسے رشید کو بچا لے گا؟ رشید کل بھی کافر تھا، آج بھی کافر ہے، قیامت تک کافر رہے گا، اس لیے کہ سیب کے 4 حصوں میں اگر ایک حصے کے داغ کو ہٹا لے پھر بھی تو 3 داغ کی بنیاد پر داغدار رہا کرتا ہے، اور حالانکہ ہٹا نہیں ہے، ہمارے علماء تو اس کو بھی ثابت کرنے کے لیے تیار ہے، مگر وہ چیز وہ سامنے بیٹھنے کو تیار نہیں۔ بات میں یہ عرض کر رہا تھا، سب سے بڑی ذات میرے رب قدیر کی ہے، اللہ کی ذات پہ حملہ ہو رہا ہے، اس کے لیے امکان کذب کا قول کیا گیا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے معاذ اللہ، پھر کہا گیا جھوٹ بول چکا معاذ اللہ۔ اس وقت امام احمد رضا خان نے قلم اٹھایا، سبحان السبو لکھ کر ہمارے عقیدے کی حفاظت کی، بولو سب سے پہلا عقیدہ عقیدہ توحید ہے، اس وقت ہماری رہنمائی کرنے والا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی آ رہا ہے۔ جب میرے نبی علیہ السلام کے آخری نبی ہونے پر اعتراض کیا گیا اور قرآن پاک کی آیت کریمہ وما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین پر حملہ ہوا، اور اس کا ایک معنی کڑا گیا جو 1400 سال میں کسی نے نہیں بتایا تھا۔ تب اعلیٰ حضرت نے پوری کتاب لکھی، اور کتاب میں ایک نہیں کئی ساری کتابیں لکھی، کہیں جزاء اللہ ادبا لکھی، کہیں المبین ختم النبیین لکھی۔ اگر اجازت ہو تو ایک حدیث سنا دوں، میرے امام نے یہاں تک ثابت کیا انسان تو انسان، جانور بھی مصطفیٰ کو آخری نبی مانا کرتے ہیں۔ میرے امام نے امام بخاری کی روایت کردہ حدیث ذکر کی اور کہا سنو، حضرت عمر فاروق اعظم کا دور، حضرت عمر فاروق اعظم مصطفیٰ کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک قبیلہ بنی سلیم کا ایک دیہاتی آیا اور ہاتھ میں کچھ لے کر کے آیا، اور آنے کے بعد کہنے لگا اگر یہ آپ کو رسول مان لے تو میں بھی۔ محبت سے بولو، سرور کائنات میں عربی زبان میں دارالعلوم دیوبند کے فنکار آج تک یہی لکھتے چلے آ رہے ہیں، نبی کو اردو اس وقت آئی جب دارالعلوم دیوبند سے ہمارا کا رشتہ ہوا۔ ارے یہ منہ اور مسور کی دال بدبختو، اتنا تو سوچ لیا ہوتا جس کے صدقے میں اللہ نے آدم علیہ السلام کو علوم عطا فرمائے ہیں، کیا اس کے پاس اردو زبان نہیں ہوگی؟ ہم نے کہا اردو سے 8 زبانیں مصطفیٰ جانتے ہیں، اردو زبان تو ان کے مقابل بڑی آسان ہے، سرکار کو تو اللہ نے علوم اولین و آخرین عطا کر دیا، یہ نبی ہی کی تو شان ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، محبوب جو نہیں جانتے تھے جب اللہ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو بتا دیا ہے۔ بہرحال یہ بدبخت لکھتے رہے، ہم نے کہا دیکھ تو صحیح سرکار علیہ السلام کا کمال دے۔ نبی نے ایک جانور کی طرف نظر اٹھائی جس کو اردو میں کو کہا جاتا ہے، عربی میں دبن کہا جاتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا یا دبو، سرکار نے صرف اتنا کیا، خطاب فرمایا ایگو۔ اب اس کو کی طرف جیسے ہی سرکار کی نظر پڑی وہ عربی میں بات کرنے لگی۔ ہم تو 2-2 سال 3-3 سال عربی ادب پڑھتے ہیں، حضرت علامہ مولانا عالم ازہری بیٹھے ہیں، جامع ازہر سے پڑھ کے آئے، ان سے کہہ دیا جائے ابھی مسجع مقفع عبارتیں لکھیے، کہیں گے مولانا 1-2 دن کا ٹائم تو دو، اس لیے کہ میں بھی اسی مجال کا آدمی ہوں اس لیے جانتا ہوں۔ لیکن نبی کا کرم دیکھیے گا، سرکار کی نگاہ اٹھی، عربی میں بات کر رہی ہے، کہتی ہے لبیک وسعدیک یا زین من باف یوم القیامہ، کہتی ہے قیامت کے دولہا اور قیامت میں حاضر ہونے والے لوگوں کی زیب و زینت بتائے تو صحیح آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ آواز نکالے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہرا دینے والا جانور، اللہ اس سے خدمت لے رہا ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے آگے فرمایا بتا من صاحب، تیرا معبود کون ہے؟
حضرت مولانا ممتاز صاحب بڑی اچھی گفتگو کر رہی ہے. وہ من تعبد تیرا معبود کون ہے؟ مختصر سا جواب کہہ دیتی اللہ، مگر کہتی ہے الذی فی السماء عرش وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنۃ ثوابہ وفی النار عقابہ. کہتی ہے سنو میرا رب وہ ہے آسمان میں جس کا عرش ہے، زمین میں جس کی حکومت ہے، سمندر میں جس کا راستہ ہے، اور کہا سنو جنت میں جس کا ثواب ہے، جہنم میں جس کا عذاب ہے. سوال مصطفیٰ کی ذات پر تھا، اللہ کی وحدانیت پر نہیں، اقرار توحید پر نہیں. یہاں سوال سرکار کے لیے کہا تھا اگر یہ آپ کو رسول مان لے تو میں آپ کو رسول مان لوں گا. سرور کائنات نے پہلے رب قدیر کا تذکرہ کیا، اس نے اللہ کی توحید کا، اللہ کے وجود کا اقرار کر لیا. اس کے بعد میرے نبی نے پوچھا من انا. تھوڑی سی انا کو آپ کے اندر ویسی انا نہیں، تھوڑا خاموش بیٹھے، اس خاموشی کو تھوڑا کھولیے اور محبت سے بولیے ذرا سبحان اللہ. کیا کہا من انا، میں کون ہوں؟ اگر نہیں جانتی تھی تو بتاتی کیسے؟ ہم نے جب پہچان کہاں سے ہوئی؟ مواہب الدنیا کے اندر امام قسطلانی بولنے لگے. عبداللہ ابن عباس کہنے لگے حضرت آمنہ کہتی ہے جب میرے سرکار پیدا ہوئے نا تو حضرت آمنہ نے دیکھا آسمان سے ایک بادل کا ٹکڑا آیا. کہتی ہے پیدا رہی تو صحابن بیضا، ایک سفید بادل کا ٹکڑا آتا ہے، وغیبت ہو وغشیت ہو، میرے بیٹے کو چھپا لیتا ہے، میری نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے وہ بیٹا. سرکار علیہ السلام چلے گئے. حضرت آمنہ کہتی ہے پیدا سمیت منادی ینادی، میں نے پکارنے والے کو پکارتے ہوئے سنا. کہہ رہا تھا تب بے محمد فی مشارق الارض و مغاربها، اس کے آگے باربوہ علی کل روحانی من الجن والانس والطیور والوحوش. کہا کہنے والا کوئی کہہ رہا تھا میرے محبوب کو پورب میں لے جاؤ، پچھم میں لے جاؤ، اتر میں لے جاؤ، دکن میں لے جاؤ، وادخلوہ البحار، سمندروں کے اندر بھی لے کر کے جاؤ، ہر جاندار چیز پر میرے محبوب کو پیش کرو. اے آمنہ کیوں؟ کہا آواز آتی ہی لیعرفوہ باسمہ ونعتہ وصفتہ، تاکہ نام سے، خوبیوں سے، اس کے حال سے زمانہ پہچان لے یہی میرا آخری نبی بن کر کے آیا ہے. مسلک کی ضرورت ہے. یہ جو حوالہ پیش کر رہا ہوں یہ بھی امام احمد رضا خان کا دیا ہوا. کون سا والا؟ وہ والا. سرور کائنات نے پوچھا بتا میں کون ہوں؟ کہتی ہے انت رسول رب العالمین. بھئی جن کو عربی سمجھ میں آتی ہے کم سے کم وہ تو بول جائے تاکہ دوسروں کو پتا چلے بات اچھی ہو رہی ہے. انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک. کیا کہا؟ آپ تو اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ نے آپ کو آخری نبی بنا کر کے بھیجا ہے. میرا امام کہنے لگا کرم بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، جان بدلی کا نکلا ہمارا نبی. اور آگے کہا قد افلح من صدقک، اے محبوب کامیاب وہی ہو جائے گا جو آپ کے دامن کرم سے جڑ جائے گا. اعلیٰ حضرت کہنے لگے انہیں جانا، انہیں مانا، درختہ خیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. وقد خواب من کذبک، اور آج کہنے لگی کیا کہتی ہے؟ ناکام ہو جائے گا وہ جو آپ کے دامن سے ہٹ گیا. پتا چلا جو جڑا ہے وہی کامیاب ہے، جو ہٹ گیا ہے وہ جہنم کی طرف گیا. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت کہنے لگے وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. اب کتنی مثالیں مسلک کی ضرورت کی. ایک مثال میں نے دی ہے، دوسری پر آیا حاکمیت کا مسئلہ اٹھا، اعلیٰ حضرت کا قلم چل رہا ہے. افضلیت کا مسئلہ ہوا، تجلی الیقین میرا امام لکھ رہا ہے. حضرت ابو بکر و عمر کی شان پہ حملہ ہوا، مطلع القمرین لکھ رہا ہے. خلافت ابو بکر کا انکار ہوا، رافضیت کا کچومر نکالنے والی ذات امام احمد رضا خان کی ہے. یہ رافضی کتے آج زیادہ پل رہے ہیں
इनको होश में आना चाहिए। याद रखना 100 साल पहले मेरे इमाम ने वो किताबें लिखी है, तुम फितने आज पैदा करोगे। हमारे पास हथियार पहले से मौजूद है, हम पहले से, बस हम कुछ नहीं करेंगे, आला हजरत की किताबों को पढ़ेंगे और तुम्हारे सीनों में ये तीर चुभाते जाएंगे और ये कहते जाएंगे जो हजरत हसन ने कहा था, लिसानी सारिमुल्लाहि मफीही व बहरी ला तुकद्दिरुहु तला। कहा है सुनो बदबख्त काफिरों, हुस्न हसन की जबान को जबान मत समझना, ये काटने वाली तलवार है। हसानुल हिंद कहने लगे किल के रजा है खंजरे खूंखार बरतबार, आका से कह दो खैर मनाए नशर करे। बस लास्ट बात कर देता हूं कि कोई फातिहा का खास किरदार वक्त हो गया। जब इस पहलू पर एतराज हुआ तो मेरे इमाम ने हमें लावारिस नहीं छोड़ा, किताब का जखीरा दिया, खास तौर से किताब लिखी अल-हुज्जतुल फातिहा लितीबिल ताहीरी वल फातिहा। तुम फातिहा पढ़ते रहो, इमाम की रूह को सवाब पहुंचाते रहो, इसलिए कि उसने हमारा अकीदा बचाया है। और जिसने अकीदा बचाया, अगर थोड़ा सा एहसान हमारे जामिया के प्रिंसिपल साहब सिर्फ कलम मुझे देते लिखने के लिए, 2-4 लाइनें लिखकर कलम वापस करता हूँ तो कहता हूँ शुक्रिया। सरकार फरमाते हैं मल्लम यशकुरिन्नासा लब यशकुरिल्लाह, जो अल्लाह का शुक्रगुजार नहीं, वो जो बंदों का शुक्रगुजार नहीं, वो अल्लाह का शुक्रगुजार कैसे बनेगा। इमाम अहमद रजा खान ने सिर्फ कलम ही नहीं दिया है, हमें जबान भी दी है, कलम भी दिया है, फिक्र भी दी है, दलील भी दी है, मजहब भी दिया है, मसलक भी दिया है। और वो मसलक दिया जिसको मानने के बाद हम ये कहते हैं तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।